بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری اور بلوچستان واقعات کے بعد آج پہلی کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ فوجی افسران نے آج بڑا کھل کر اظہار خیال کیا۔ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے بڑے اشارے ملتے ہیں، بڑی عام تفصیل ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف وکلاء کی تنظیمیں، آپ کو علم ہے اس وقت آدم نذیر تارڑ اور دوسرے جو ان کے ساتھی ہیں ان کے نرغے میں ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں، آئین کو پاؤں تلے روندنا ہو یا فارم 47 کے تحت ملک پر قبضہ کرنا ہو، تو وکلاء تنظیموں نے مختلف فوائد حاصل کیے ہیں اور وہ مکمل خاموش تھی۔ لیکن پہلے جو بڑی بار ہے، ہزاروں وکلاء کی یہ بار جو ہے آج میدان میں آئی ہے اور جسٹس جہانگیری کے حق میں ایک بڑا سخت رد عمل دیا گیا ہے۔ اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے اس وقت شہر اقتدار کے اندر بڑی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ کو علم ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں ججز کی تعداد کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر حکومت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ کس طرح جسٹس منصور علی شاہ کو کاؤنٹر کرنا ہے اور ان کے نیریٹو کے ساتھ جو اس وقت آئین پسند جج کھڑے ہیں، آئین قانون کے ساتھ ان کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے تاکہ آنے والے وقت کے اندر کوئی مشکل صورتحال پیدا نہ ہو۔ اب اگر نئے ججز آتے ہیں تو اس میں کون کون ججز ہوں گے؟ اس وقت جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق ہیں۔ جسٹس عامر فاروق کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا جاتا ہے تو وہ اگلے یعنی آنے والے وقت کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہوں گے۔ ان سے بہتر اس ریاست اور آئین کی خدمت کون کر سکتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لہذا ان کا چیف جسٹس بننا بھی ضروری ہے، سپریم کورٹ جانا بھی ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر اتنا اچھا ہیرا جو بڑے مشکل سے تراشا گیا ہے، ڈھونڈا گیا ہے، اگر وہ سپریم کورٹ چلا جاتا ہے تو یہاں ان کی جگہ کون چیف جسٹس ہوگا؟ اگرچہ اس وقت سینئر موسٹ جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی ہے، لیکن جسٹس محسن اختر کیانی اور باقی 6 ججز وہ تو آئین پسند ججز ہیں، تو کیا اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقے اور موجودہ نون لیگ کی حکومت ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ قبول کر سکتی ہے؟ تو سوال ہے نو۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نیا جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو ججز ہیں ان کی ہائی کورٹس کے اندر تبدیلیاں کی جائیں یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی کچھ نئے ججز اپوائنٹ کیے جائیں۔ یہ بھی آنے والے دنوں کا پلان ہوگا تاکہ جسٹس محسن اختر کیانی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بن سکیں۔ اب اس کے اندر چونکہ اس وقت باقی سارے ججز متحد ہیں تو ان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے ایک تیسرا فارمولہ بھی زیر غور ہے کہ ان 6 میں سے ہی اگر ایک کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، جیسے لاہور ہائی کورٹ سے 2 ججز جو ہے ان کو آپ کو علم ہے بائی پاس کر کے ان کی جونیئر جو جج ہیں جسٹس عالیہ نیلم ان کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ اب باقی 2 تقریباً بے وقت ہو گئے ہیں۔ اب اگرچہ یہ 6-7 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا اتحاد ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی تیسرے چوتھے نمبر سے جج کو پکڑ کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے تو اوپر والے جج ارریلیونٹ ہو جائیں گے، بے توقیر ہو جائیں گے، آپس کے اندر ان کے تعلقات وہ نہیں رہیں گے، اور پھر یا تو وہ استعفے دیں گے اور ان کی جگہ پہ نئے ججز تعینات کیے جائیں گے، ورنہ پھر بھی یہ جو اتحاد ہے اس وقت آئین اور قانون کی سربلندی کا یہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ تو مختلف آپشن ہو رہے ہیں کہ محسن اختر کیانی کو کسی صورت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بننے دینا۔ اب یہاں پہ عامر فاروق جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر سپریم کورٹ پاکستان نہیں جاتے تو یہ ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے، اور پھر وہ شاید اتنی خدمت تو خیر وہ کرتے رہیں گے، لیکن اس طرح خدمت اوپنلی ان کے لیے کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اب آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح ایک استعفیٰ آیا ہے اختر مینگل کا، اب یہ استعفیٰ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی جو اینٹ ہے، بڑی پارلیمنٹ کو فرق نہیں پڑے گا میرے استعفے سے، لیکن میں کرنلوں اور جنرلوں کی جمہوریت کے مینار میں اپنے حصے کی اینٹ نکال رہا ہوں۔ اختر مینگل جو ہے انہوں نے استعفے کے بعد بیان دیا ہے، یعنی اب وہ کرنلوں اور جنرلوں کے رحم و کرم پہ نہیں رہیں گے۔ پہلے وہ سیاست کرتے رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم ٹولے کا باقاعدہ حصہ تھے، اور جب وہ اینٹیں الگ ہوئی تھی عدم اعتماد کے ذریعے تو وہ اس کا حصہ تھے۔ لیکن آپ دیکھیے وکلاء ہیں اس وقت ہزاروں کی تعداد کے اندر پاکستان کے اندر ہر بار کے ممبر ہیں، لیکن وکلاء نے وہ رد عمل نہیں دکھایا۔
یہاں لوگوں کو روز لاپتہ ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اس وقت عورتوں بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، روز آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر سے کاروائیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو وکلاء ہیں یہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اب آدم نذیر تارڑ ان کی طاقت ہے بھائی، آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور اب آئین پسند ججز جو ہے وہ مکمل خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ وہی وکلاء ہیں جو روز بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اب یہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس ماحول گھٹن زدہ ماحول کے اندر بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ بلوچستان جو بار کونسل ہے اس نے آج بڑا رد عمل دیا ہے جسٹس جہانگیری کی۔ آپ کو علم ہے جو کراچی یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ ٹیم نے جس طریقے سے ایک عام ٹیچر جس نے آواز اٹھائی اس کو اغوا کر لیا گیا اور پھر یہ جعلی قرار دی گئی، اور اس سے پہلے بھی ایک جج تھے بھٹو کے زمانے کے اندر، ان کو بھی جو ہے وہ ان کی ڈگری جعلی قرار دے دی گئی تھی۔ تو یہ ایک پریس ریلیز ہے، ہزاروں وکلاء کے نمائندے وکلاء نے یہ بڑی عام جو ہے وہ آج رد عمل کم از کم کہیں نہ کہیں آئین اور قانون جو ہے اس کے ماننے والے موجود ہیں، یہ پتہ چلا ہے۔ اب یہاں پہ بلوچستان بار کونسل کے جاری ایک بیان میں کراچی یونیورسٹی سنڈیکیٹ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ڈگری کے متعلق جعلی الزامات جانبدارانہ رویے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے آزاد عدلیہ کے خلاف ایک سازش سمجھتے ہیں۔ یہ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ بیان میں کہا گیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری ایک آزاد اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنے والے معزز جج ہیں جو کہ انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے آئین کے مطابق فیصلہ صادر کرنے کی وجہ سے خفیہ اداروں کے ایما پر یونیورسٹی نے سنڈیکیٹ بٹھا کر بغیر کسی ثبوت کے الزامات عائد کیے۔ اس سے قبل ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ایک انصاف پسند جج جسٹس غلام صفدر علی شاہ کی میٹرک کی سرٹیفکیٹ کو بھی بدنیتی سے جعلی قرار دیا تھا۔ بلوچستان بار کونسل آزاد عدلیہ اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنے والے جج کے ساتھ ہے، ایسے کسی بھی غیر قانونی عمل کی مذمت کریں گے اور ملک گیر وکلاء تحریک کا آغاز کریں گے۔ اب یہ بلوچستان نے وکلاء نے آج علم بغاوت بلند کیا ہے کہ آئین قانون کی سربلندی کے لیے وہ وکلاء کو منظم کر کے ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کریں گے، اور یہ عدلیہ پر حملہ ہے، اور جج کو جس طرح بدنیتی پر مبنی ایک آئین پسند جج کو یہ کام کیا گیا، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ ہوا ہے۔ کم از کم بلوچستان کے جو غیرت مند وکلاء ہیں انہوں نے آج بہرحال اپنے رد عمل کا زبردست اظہار کیا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے جنرل ریٹائر فیض حمید جو ہے پچھلے اس مہینے کے اندر مہینے کے بعد فارمیشن کمانڈرز اور کور کمانڈرز کانفرنس، عموماً فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے وہ تقریباً 2 مہینے کے بعد عموماً ہوتی ہے، اور کور کمانڈرز کانفرنس ہر ماہ ہوتی ہے جس کے اندر مختلف پیشہ ورانہ امور جو ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، کارکردگی کا، فیلئر کا، ڈسکشنز ہوتی ہیں اوپن، اور وہاں پہ جو آرمی کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے لایا عمل کا اعلان کرتی ہے، اور اگلے جو کچھ کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ان کا انٹرنل چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ جتنا ضروری ہوتا ہے پھر وہ پریس ریلیز کے ذریعے ISPR جو ہے اس کے اندر اشارے کنائے کے اندر اور بعض اوقات واضح انداز کے اندر اظہار کرتی ہے۔ پچھلے اگر 1-2 سال کی آپ پریس ریلیزز دیکھیں ISPR کی تو وہ بڑی سخت ہوتی تھی، خاص طور پر اس میں تحریک انصاف کا ذکر ہوتا تھا، عمران خان کے حوالے سے اشارے ہوتے تھے، پھر ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی ذکر ہوتا تھا، ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جس طرح تحریک انصاف کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا ہے تو اس ماحول کو 9 مئی کا اس کے اندر خاص طور پہ ذکر ہوتا تھا۔ تو آج کی جو پریس ریلیز ہے وہ ان پچھلے مہینے کی اور اس سے پچھلے مہینے کی جو پریس ریلیزز ہیں اس سے نرم ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے اور بہت بڑا اشارہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پچھلے ماہ کی جو پریس ریلیزز ہیں وہ آپ کو علم ہے جس کے اندر خاص طور پر عمران خان تحریک انصاف اس کو نشانہ بنایا گیا تھا، اشارتاً کنایتاً، پھر 9 مئی اور پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے زیادہ شد و مد، زیادہ شدت کے ساتھ، یعنی آج کی پریس ریلیز کے اندر جو ٹیرورسٹ ہیں ان کو سیگریگیٹ کیا گیا، ان کے حوالے سے تو کہا گیا ہے، لیکن یہاں پہ تحریک انصاف کے خلاف اس طرح کا رد عمل آج نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی چینج ہے، بہت بڑی، یعنی یہ پیشہ ورانہ قسم کی جو پریس ریلیز ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ فورم جو ہے یہ یہاں پہ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، شرکائے کانفرنس کی شہداء کے اصالہ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ فورم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں
اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ اچھا، اب اس پچھلے مہینے کے اندر جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے۔ بلوچستان کے بڑے افسوسناک ابھی ایک ہفتہ پہلے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اب یہ اس کے اندر جو ہے اب کہا گیا فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، منفی اور تخریبی عناصر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولتکاروں کی سرگرمیوں اور اس کے تدارک کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر بھی غور کیا۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج عوام کے غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دے گی۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنے اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ اشارہ ہے جنرل ریٹائر فیض حمید کی، یعنی انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب کا، اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا ہے ایک مضبوط اور مؤثر قانونی نظام جو ہے اس پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنا نہیں ہو سکتا۔ ایک مضبوط اور مؤثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیات کے خلاف ضروری اور قانونی کارروائی کرنے میں حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ فورم کا دہشت گرد نیٹ ورکس کی ملی بھگت سے چلنے والے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی اطمینان کا اظہار۔ فورم نے سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا۔ فورم نے بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کشمیریوں سے تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم نے اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ فورم نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کے اصول میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کا اعادہ کیا۔ اچھا، اب یہ آج کی وہ پریس ریلیز ہے جو ISPR نے جاری کی ہے۔ اب اس میں انتشاری اور وہ سہولت کار اور وہ ظاہر ہے وہ ٹیرورزم کے تناظر کے اندر وہ بظاہر گفتگو ہو رہی ہے۔ انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس تناظر میں جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری کا ایک اشارہ موجود ہے، لیکن جس طرح ہوتا تھا کہ ایک جماعت یا پراپیگنڈا، ڈیجیٹل دہشت گردی اور یہ سائبر کا حوالے سے ذکر اگرچہ وہ کیا گیا، وہ تو چیلنجز عمومی ہیں پاکستان کو، لیکن وہ سختی آج اس پریس ریلیز کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کو اب مختلف معنوں کے اندر اس کے ترجمے لیے جا رہے ہیں، مختلف معنوں کے اندر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ کہیں پہ یعنی ایک قدم آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس شدت کے اندر آج یہ کمی ضرور آئی ہے جو شدت ہمیں پہلے بظاہر نظر آ رہی تھی، لیکن پالیسیز کے اندر اب کوئی تبدیلی آئی ہے، نہیں آئی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہوں گی، اور 9 مئی کے حوالے سے خاص طور پر اس طرح کا ذکر نہیں ہوا جو پہلے ہر پریس ریلیز کے اندر جس شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ بہرحال کچھ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ اسپیسیفک موجودہ حالیہ واقعات کے تناظر کے اندر آج کی اس کانفرنس کو لیا گیا، اور ممکن ہے چونکہ کور کمانڈرز کے ساتھ فارمیشن کمانڈرز بھی موجود تھے تو اس وجہ سے شاید اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک اس تناظر میں رکھا گیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔